نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الامی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہم جس مرحوم و مغفور بھائی محمد سعید والد ملک غلام عباس کی روح کو اصالہ ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہمارے شب و روز صراط مستقیم پر گزریں، اللہ کی توحید میں معمور ہو کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسرور ہو کر گزریں۔ حضرات محترم، ہم وقت پر پہنچ جاتے، لیکن جو ہی ہم نکلے تو اڈے پہ ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا۔ اس کے بارے میں پہلے مجھے علم نہ ہو سکا اور ساتھی رابطہ کرتے رہے، لیکن ہماری کچھ اس طرح کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں۔ جو ہی اڈے پہ پہنچے پھر ساتھیوں نے بھی کہا اور پھر وہ رکنا بھی بہت ضروری تھا، چونکہ عزت رسول کا مسئلہ تھا۔ اللہ پاک حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، مولانا ظفر علی خان صاحب نے بہت خوب کہا تھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بھرکے ماہ ربیع الاول کی جلوہ گری ہو چکی اور یہ ماہ مقدس اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے مشہور آیت مجیدہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کی روشنی میں انشاءاللہ مختصر وقت میں جو ہی ختم کا سامان آتا ہے میں اپنی بالکل گفتگو موقوف کر دوں گا، چونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اس لیے اب مزید آپ کا ٹائم نہیں لینا۔ تھوڑی سی بھی گفتگو ہو جائے اور توجہ سے سن لی جائے تو انشاءاللہ اللہ قبول کر لے تو بات بن جاتی ہے۔ حضرات محترم، ارشاد ہوا، اے محبوب، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور آیت کا انداز دیکھیں، پہلے ما ہے، پھر درمیان میں اللہ ہے، تو اس کا ترجمہ تو یوں ہوگا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت۔ رحمت مصدر ہے اور مصدر مبنی للفاعل بھی ہوتا ہے، مبنی للمفعول بھی ہوتا ہے۔ یہ فاعل کے معنی میں ہے، یعنی رحمت بمعنی راحم، یعنی کیا مطلب؟ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہان والوں پر رحمت کرنے والا۔ اچھا، یہ چیز حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ اب ظاہر میں نے آپ کو الجھانا نہیں ہے علم معانی کے اندر یا علم بلاغت کے اندر، یعنی یہ جو
حسر ہوتا ہے، یہ جو اس طرح کا کلمہ ہوتا ہے کہ پہلے ما اور پھر الا، یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اے محبوب ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کمال ہے، کمال۔ ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت کی ویسے کئی صورتیں ہیں، لیکن چلیے انسان بھی رحمت ثابت ہوتے ہیں، مگر ایک صرف گھر کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے، ایک صرف خاندان کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے، ایک صرف علاقے کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے، ایک جناب والا صرف تحصیل سطح پہ اور ایک ضلع لیول پہ اور ایک صوبے بھر کے لیے، ایک پورے ملک کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے۔ اگر وہ رحمت والے کام کرے، انصاف والے کام کرے، صرف یہ نہ ہو کہ ماشاءاللہ انصاف کا صرف نام لیا جائے، بلکہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی دے، نام بھی ہو اور کام بھی ہو۔ ناراض نہیں ہونا، میں نے کوئی سخت تنقید نہیں کرنی، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے کہ ایک صرف گھر والوں کے لیے رحمت ہے کہ بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے لیے کمانا، ان کے لیے جناب والا خون پسینہ ایک کرنا، محنت کرنا، ارک ریزی کرنا، رزق حلال کما کے ان کو کھلانا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی خوشحالی، ان کی آسودگی کے لیے دوستو دن رات محنت کرنا، گویا کہ یہ رحمت ہے، مگر ایک گھر کے لیے اور ایک ہوتا ہے پورے خاندان کے لیے، جس میں والدین، بہن، بھائی، عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار آتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی توفیق سے سعودیہ چلا گیا، وہاں اس کے حالات بہتر ہو گئے، اس نے کہا میں تو آ گیا ہوں، میرے حالات تو بہتر ہو گئے ہیں، میرے تو دن پھر گئے ہیں، میری زندگی تو آسودہ ہو گئی، میرے بچے تو خوشحال ہو گئے، آخر وہ بھی تو میرا بھائی ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے، آخر وہ میری بہن ہے، کہیں وہ نہ پیچھے ہو جائے۔ لیجئے بھائی کو بلا لیا، بہنوئی کو بلا لیا، قریبی رشتہ داروں کو بلا لیا، ان کے ویزوں کا انتظام کیا، ان کی وہاں ملازمتوں کا اہتمام کیا، تو دوستو اب ان کے دل پھر گئے خاندان کے۔ پہلے غربت کا شکار تھا وہ خاندان، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ خوشحال ہو گیا، تو ایک فرد جو ہے وہ پورے خاندان کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ الا حاصل قیاس، چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اور مثالیں دیتا چلا جاتا، بس میں نے الحمدللہ سفر طائف میں اس خاندان کا ذکر کیا ہے۔ تو طائف ہم پہنچے، جو ہمارے میزبان بھی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں جو طائف میں یکے بعد دیگرے آئے ہیں، ان بزرگوں کی کاوش ہے، یہ 35 سال 40 سال پہلے آئے تھے، جب یہ بارش کا پہلا قطرہ بنے تو انہوں نے دوسرے خاندان کے افراد کی بھی فکر کی، اگر وہ یہاں آ جائیں تو انہیں خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے۔ دیکھیے ایک بندہ 70 خاندانوں کا، پھر وہ 70 خاندان بن گئے نا، آگے 70 خاندانوں کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ میں نے مان لیا کوئی ایک گھر کے لیے، کوئی ایک خاندان کے لیے، کوئی ایک تحصیلی سطح پہ، کوئی ضلعی سطح پہ، کوئی صوبائی سطح پہ، کوئی قومی سطح پہ، کوئی ملکی سطح پہ رحمت ثابت ہوتا ہے، جس کے آنے سے باقی انسانوں میں خوشحالی آ جائے۔ پتہ نہیں کب ہماری آنکھیں دیکھیں گی کہ وہ ایسا انسان بھی آئے گا جس سے ہم امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کی خوشحالی آ جائے گی۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، قسم بخدا جس دن میرے آقا کا دین رحمت یہاں
آ گیا اور آپ نے کھلے دل سے اسے چاہا تو انشاءاللہ پھر آپ کو کسی کے آگے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کسی کو جناب مانگنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی، فہرستیں بنیں گی، آپ کو جناب کسی سکول میں جمع نہیں ہونا پڑے گا، کسی جناب کونسل کے دفتر نہیں جانا پڑے گا، بلکہ وہ آپ کا جو حق ہے آپ کی دہلیز پہ پہنچا دیا جائے گا تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کیا بات ہے، میرے آقا رحمت ہیں، آپ کا دین رحمت ہے، میرے آقا رحمت ہیں، آپ کی تعلیمات رحمت ہیں، میرے آقا رحمت ہیں، آپ کے صحابہ رحمت ہیں، ابو بکر صدیق رحمت ہیں، حضرت عمر فاروق رحمت ہیں، حضرت عثمان غنی رحمت ہیں، حضرت مولا علی رحمت ہیں، حضرت بلال رحمت ہیں، حضرت سلمان فارسی رحمت ہیں، حضرت طلحہ رحمت ہیں، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت صہیب رومی، حضرت ابو طفیل دوسی، یہ تمام صحابہ کرام جو ہیں رحمت ہیں۔ خدا کی قسم جس علاقے میں گئے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک کیا بات ہے، انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے، سبحان اللہ، ایک پورے خاندان کے لیے، ایک علاقے کے لیے۔ آپ علماء کے شکر گزار ہوں، جو علماء صرف گھر سے نکل کر مسجد تک نہیں، مسجد سے نکل کر گھر تک نہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، لیکن آپ اس عالم کو کھڑے ہو کر سلام عقیدت پیش کریں۔ آپ کے علاقے میں وہ مدرسہ بناتا ہے تاکہ بچے اور بچیاں تعلیم پا کر آپ کا نام بھی روشن کریں، آپ کے ملک کا نام بھی روشن کریں، اللہ کو بھی راضی کریں اور رسول کو بھی راضی کریں۔ یہ پورے علاقے کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے۔ کوئی تحصیل سطح پہ، کوئی ضلعی سطح پہ، کوئی صوبائی سطح پہ، کوئی ملکی سطح پہ، آؤ دوستو ہم جس نبی کا میلاد مناتے ہیں وہ ایک گھر کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، ایک جناب والا علاقے کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، اللہ پر میرے آقا پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، پوری کمال، کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ جیسے آپ مردوں کے لیے رحمت ہیں ایسے آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جیسے بڑوں کے لیے رحمت ہیں ایسے چھوٹوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جیسے آزاد مردوں کے لیے رحمت ہیں ایسے غلاموں کے لیے بھی رحمت ہیں، جیسے آزاد عورتیں، آزاد سے مراد جو آزاد پیدا ہوتی ہیں، وہ نہیں ہے کہ جو آزاد خیال ہوں، کہ شاہ جی کہہ رہے تھے تو ظاہر میں اس کی وضاحت کر دوں، آزاد چونکہ آزاد عورتیں بھی ہوتی ہیں اور کنیزیں بھی ہوتی ہیں، باندیاں بھی ہوتی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں مغربی آزادی جو چاہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، وہ عورتیں نہیں ہیں، وہ میں مراد نہیں لے رہا، ان کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام کی بدنامی کا باعث ہے، ذلت کا باعث ہے، مسلمان قوم کی ذلت کا باعث ہیں وہ۔ باہر کے اب سنیے بات تب مکمل ہوگی، تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں۔ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ سبحان فرشیوں کے لیے بھی رحمت ہے اور عرشیوں کے لیے بھی رحمت ہے، خاص طور پہ انسانوں کے لیے، بچیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے میرے آقا بہت بڑے رحمت ثابت ہوئے۔ میرے آقا کے یوں تو ہر طبقہ پہ احسانات ہیں مگر عورتوں پر میرے آقا کے بڑے احسانات ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی جلوہ گری سے پہلے دنیا کا منظر کیا تھا، دنیا کا نقشہ کیا تھا، دنیا میں کیا ہو رہا تھا، عرب کے خطے میں، عربی تہذیب میں، یونانی تہذیب میں، مصری تہذیب میں، ہندی تہذیب میں کیا ہو رہا تھا، ان کی کیا ثقافت تھی، ان کا کیا کلچر تھا۔ دوستو انسان تھے مگر اندر حیوان پل رہا تھا، انسان تھے اندر درندگی نشو و نما پا رہی تھی۔ عرب کا خطہ ہو، مصر کی تہذیب ہو، ہندی تہذیب ہو، ظلم و ستم پر استوار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا، عرب کے اندر کیا ہو رہا تھا، اگر کوئی عورت کا خامن، کسی عورت کا خامن
فوت ہو جاتا ہے، جو آگے بڑھ کر اس پہ چادر رکھ لیتا، اس کا مالک تصور ہوتا، چاہتا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، وہ اس کی مملوکہ ہو جاتی تھی، چاہتا تو منڈی میں جا کر اسے بیچتا۔ جس طرح سبزیاں بکتی تھیں، بولیاں لگتی تھیں، کھجوروں کی، انگوروں کی، گاجروں کی، مولیوں کی اور فروٹوں کی پیٹیوں کی بولیاں لگتی تھیں، اسی طرح عورتوں کی بولیاں لگتی تھیں، عورتوں کی بولیاں لگا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوستو غلاموں کا حال تو بہت ہی برا تھا۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی۔ مثال کے طور پر آقا کی جوتی دھوپ میں پڑی ہوئی ہے، اس نے اٹھا کر سائے میں رکھ دی تو اس کی جواب طلبی ہو گئی، میری جوتی کسی نے اٹھا کر میری مرضی کے بغیر یہاں رکھی ہے۔ ایمان سے کہنا، آپ کی جوتی دھوپ میں پڑی ہو، کوئی آپ کا شاگرد یہاں کوئی استاد بیٹھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا محترم عمران عامر صاحب آئے ہیں، یہ استاد ہیں، میں کھڑا ہو کر کیوں ملا، ورنہ پیروں کی تو عادت ہے ایسے کر دیتے ہیں، بلکہ پورا ہاتھ بھی نہیں دیتے، بڑی مشکل سے ہاتھ نکالتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان سے تعلق ہے، استاد بھی ہیں، میرے کولیگ بھی رہے ہیں، اور ویسے بھی میں اساتذہ کا کوئی بھی ہو، چونکہ ہم پیشہ لوگ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ نے استاد بنا کر بھیجا۔ استاد کی قدر کرنی چاہیے، جو لوگ استاد کی قدر کرتے ہیں نا وہی ترقی پاتے ہیں، وہی شاگرد بلندیوں پر جاتے ہیں۔ میرا جو مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، انہیں عزت ملتی ہے، انہیں رفعت ملتی ہے، انہیں مقام ملتا ہے جو اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں۔ قسم با خدا جو میرے اساتذہ ہیں، اور ویسے میں خوش نصیب ہوں، دنیا آج جن کا نام سن کر رش کرتی ہے، کاش ہم ان کی زیارت کرتے۔ غزالی زمان، رازی داراں، امام اہل سنت، بہکی وقت، حجت الاسلام، بخاری عصر، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کیا بات، ان سے سبحان اللہ علم دین حاصل کیا ہے۔ اور پھر میرے ایک اور استاد ہیں، جامع المعقول والمنقول، حضرت علامہ غلام حسین نقشبندی۔ سبحان اللہ، دامت۔ یقین جانیے ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو آپ کے بچے بھی بیٹھے تھے، کہنے کہ شاہ جی آپ کتنے خوش نصیب ہو، ابو جب بھی دعا کرتے ہیں نا ہمارے لیے بعد میں دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے پہلے کرتے ہیں۔ کمال ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اتفاقاً میرے استاد اب بیمار تھے، میں پچھلے ہفتے ہی گیا ہوں، تو استاد صاحب فرما رہے تھے میرے لیے بھی دعا کریں، تو پھر بھی اظہار کیا شاہ جی کہیں وہ ریاکاری نہ ہو جائے، میں الحمدللہ آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں، خصوصی اوقات میں بھی آپ کے لیے میں پہلے دعا کرتا ہوں۔ دوستو میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ اتنا ضرور ہے میرے دامن میں گناہ تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن نہ والدین کی گستاخی ملے گی، نہ اساتذہ کی گستاخی ملے گی۔ ہم نے گھٹنے ٹیک کے علم حاصل کیا، اور ویسے بھی جو میرے ساتھ پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، الحمدللہ عامر بھائی بیٹھے ہیں، بڑا وقت خوب گزرا ہے، سبحان اللہ، اہل علم ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترمہ بات سنیے، توجہ کیجئے، میں عرض کر رہا تھا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا منظر کیا تھا، دنیا کا نقشہ کیا تھا۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا غلاموں کا حال پتلا تھا کہ اگر کسی کی جوتی دھوپ میں پڑی ہوئی ہے، اس نے اگر سائے میں رکھ دی ہے تو جناب والا جواب طلبی ہو گئی، تم نے میری مرضی کے بغیر جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں کیوں رکھ دیا؟ حالانکہ اچھا کام ہے یا نہیں؟ اگر کسی استاذ کی کوئی جوتی پہنے تو وہ طالب علم ہی نہیں رہے، آج سلام بھی کر لیں استاد کو تو بڑی بات ہے، پتہ چل جائے استاد جی آ رہے ہیں دوسری طرف متوجہ ہو جائیں گے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، حضور آپ کو کچھ ملا ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوست اس کو سزا دی جاتی تھی، وہاں اس معاشرے میں اگر کوئی جرم کرتا تو آئیے کیا سزا ملتی تھی۔ آج اگر یہ سزائیں نہیں مل رہی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قسم بخدا یہ صرف رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ مجرم جرم کرتے تو عدالت لگتی،
بادشاہ تخت پر بیٹھتا، مجمع عام لگاتا اور سزا کیا دی جاتی کہ کتوں کو لے آؤ اور مجرم کو چھوڑ دو، اور پیچھے کتے چھوڑ دو، درندے چھوڑ دو، چیتے چھوڑ دو، جناب بھیڑیے چھوڑ دو، اور وہ جا کر اسے دبوچتے اور جناب اس کی ٹکا بوٹی کرتے، اس کو چیرتے، اس کو پھاڑتے، اور وہ بادشاہ بھی تالیاں بجا بجا کر خوش ہوتا اور مجمع بھی خوش ہوتا۔ اللہ معافی۔ یہ دنیا کا منظر تھا، یہ دنیا کا نقشہ تھا، دل دہلا دینے والا۔ انسانیت چیخ رہی تھی، بچیاں زندہ درگور ہو جاتی جب باپ دیکھتا کہ میرے گھر میں بچی اس قابل ہو گئی ہے، اب چلنے کے قابل ہو گئی ہے، بات تو پیدا ہوتے ہی اس کو مار دیتے، زندہ درگور کر دیتے، اور بعد 7-8 سال کی جب ہو جاتی، بولنے لگتی تو اس کی انگلی پکڑتے، اچھے کپڑے پہناتے، جا کر گڑھا کھودتے، اور جب گڑھا تیار ہو جاتا گڑھے پہ کھڑا کر دیتا، دہانے پہ کھڑا کر دیتا اور کہتا دیکھو نیچے کیا ہے۔ اس معصوم بچی کو پتہ نہ ہوتا کہ دوسرے لمحے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اور جب وہ نیچے دیکھتی، وہ باپ جس کے سینے میں دل نہیں دھڑکتا تھا، ایک پتھر ہوتا تھا، وہ دھکا دیتا، بچی نیچے جاتی، وہ چیختی، وہ چلاتی، بابا میرا قصور کیا ہے، بابا میرا جرم کیا ہے، اتنی مجھے سزا دے رہے ہو، اور وہ چیختی چلاتی کہتی بابا مجھے نکال لو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں جنگلوں میں ایک زندگی گزار لوں گی، میں بھیک مانگ لوں گی، خدایا مجھے معاف کر دو، مجھے نکال لو۔ وہ آواز دیتی بابا بابا، حالانکہ یہاں تو اس سے پوچھو نا جس کی اولاد نہیں ہے، وہ بابا سننے کے لیے بیتاب ہے، کبھی پیر کے پاس جاتا ہے دعائیں کریں، کبھی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے تاکہ اولاد پیدا ہو اور مجھے بابا کہے۔ کتنے سنگ دل لوگ تھے تو وہ بابا بابا کہتی رہتی، لیکن انہیں ترس نہ آتا، زندہ مٹی کے نیچے دبا کے چل دیے جاتے۔ تیرے میرے آقا آئے تو کیا فرمایا، اور لوگوں عورت ماں ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور فرمایا بیٹی رحمت ہے زحمت نہیں ہے۔ فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس کے بھی اسی طرح حقوق ادا کیے جس طرح بیٹے کے، اور عاقلہ بالغہ ہو گئی، معقول رشتہ آ گیا، اس کو بیاہ دیا۔ کل قیامت کے دن وہ لڑکی اپنے باپ کا ماں کا ہاتھ پکڑ کر انگلیاں پکڑ کر جنت کی طرف جا رہی ہوگی، اور جہنم اور ان کے درمیان وہ رکاوٹ بن جائے گی۔ اور میرے آقا کی ایک حدیث آخر میں بیان کر دیتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، فرمایا بیٹیوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو، بیٹیوں کو جناب والا تم ناپسندیدہ نگاہ سے نہ دیکھا کرو، بیٹیاں تو اپنے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں۔ ایمان سے آپ بیٹے کو بلائیں نا، کیا بات ہے، ہاں تو بیٹی پہلے دوڑتی ہوئی آگے، جی ابو جی بے شک۔ آپ پانی مانگے نا کسی سے، بیٹا مجھے پانی تو دے، تو بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ تجربہ کر لیں، پہلے بیٹی دوڑے گی۔ اب میری بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی، چھوٹی کی بھی، لیکن میری جو بڑی بیٹی تھی، آپ حیران ہوتے ہیں، ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ ہمیں کئی محفلوں میں حاضری دینا پڑتی ہے۔ میں کوئی خطیب آدمی تو نہیں ہوں، لیکن دوست محبت کرتے ہیں، شاہ جی آپ دعا کر دینا، صدارتی خطبہ کر دینا، چلو یہ محبت کرتے ہیں۔ تو رات کے ہم نا 1-1 بجے 2-2 بجے بھی جاتے ہیں، تو میری بیٹی رابطے میں رہتی ہے، موبائل فون ہے نا جی، تو میں کہتا بیٹی آپ سو جاؤ، میں پھر آؤں گا، چلو میں بیل دے دوں گا۔ تو جب تک میں گھر نہ آتا وہ نہیں سوتی تھی، جبکہ میرے گھر والے، میرے دوسرے بیٹے، وہ
سوئے ہوئے ہیں، بیٹیاں بڑی محبت کرتی ہیں۔ تو حضرات محترم، باقی میں مکمل نہیں بیان کر سکا، یہ میلاد شریف کا مہینہ بھی